اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عقیدے اور اپنے مضبوطی اور محبت کے اظہار کے طور پر قربانی کیجیے۔ قربانی کے ایام ہیں، اب جو ہے جانور خریداری کی جا رہے ہیں، جانوروں کو پسند کیا جا رہا ہے، اپنی اپنی جیبیں ٹٹولی جا رہی ہیں، دیکھا جا رہا ہے۔ یقین مانیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کا یہ معیار ہے کہ وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کے اظہار کے یہ دن ہے، دیکھنا ہے کہ اللہ سے محبت کا کیا معیار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اسی معاشرے میں کچھ ایسے بے نصیب بھی ہیں جو علم سے محروم ہیں، جو عقیدے سے محروم ہیں، جو شعور سے محروم ہیں، کہ ان کے بچے بلکتے ہیں، ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ساری جمع پونجی جا کر کسی بھرے ہوئے پیٹ والے کے ہاں چڑھا کے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ہاں محبت کا معیار گڑبڑا چکا ہے، معیار خراب ہو چکا ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، جو عقیدہ توحید والے ہیں، ان کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اللہ سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے قربانی کرے، بہترین قسم کا گوشت، بہترین قسم کا جانور ہو، بہترین خوبصورت قسم کا جانور ہو، لیکن اس میں منافست نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ایک دوسرے کے سامنے جو ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا تصور نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی محبت کا جذبہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی محبت کے جذبے کے تحت اچھے اور خوبصورت اور فروا جانور کا انتخاب کریں اور قربانی کریں، چونکہ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو تمہارے ذبح کردہ ان جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، یہ گوشت و پوست تو تمہارے پاس رہتا ہے، اس سے مستفید تم ہوتے ہو، فریج اپنے تم بھرتے ہو، کھاتے پیتے تم ہو، لیکن راضی ہمارا رب ہوتا ہے، اور اس رب کو راضی رکھنا ہے۔ اس کو رب کو راضی رکھنے کے لیے لوگ سوال کرتے ہیں بھی مقروض پر بھی جو ہے قربانی ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ دنیا کے ہر کام کے لیے قرض لے لیتے ہیں، آپ شادیوں کے لیے قرض لیتے ہیں، آپ ہر ارمان پورا کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، تو قربانی کے لیے بھی قرض لیجئے، کیوں نہیں لیتے آپ؟ ہاں کوئی آدمی اتنا تنگ دست ہے کہ اس کے پاس قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے اور وہ یقیناً شریعت کی اصطلاح میں تنگ دست ہے، وہ نہ کرے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ لیکن جو شخص گنجائش والا ہے، ہاں ایک بالمعروف ہے، ہر شخص کو قرضہ لینا پڑتا ہے، تو لے قرضہ اور گنجائش پیدا کرے، گنجائش پیدا کرے۔ ہم اپنی خوشیوں کے لیے، ہم اپنے معیارات کے لیے گنجائشیں بناتے ہیں، تو کیوں نہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے گنجائش بنائی جائے اور اچھے سے اچھا جانور ذبح کیا جائے۔ اور جانوروں کے اندر عیب جو ہے ان کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ کوئی عیب دار جانور نہ ہو۔ 4 عیب جو شریعت نے بہت واضح طور پر بیان کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ وہ کون کون سا ہے کہ بیمار، ایک ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہے، لاغر ایسا کہ جس کا لاغر پن بالکل ظاہر ہے کہ یہ بالکل مریل جانور ہے، یا اس کا آنکھوں میں کوئی ایسی بیماری کا عیب ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ایک آنکھ یا دونوں آنکھیں ختم ہیں، یا اس کے پاؤں میں لنگڑا پن ایسا ہے کہ ایک یا دو یا کوئی بھی اس کے جو ہے اس کی ٹانگیں صحیح درست نہیں ہیں، تو یہ وہ عیب ہیں جو بہت اہم ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ البتہ باقی جو عیب ہیں جس میں جانور میں گوشت وغیرہ سارا کچھ ٹھیک ہے، البتہ اس کی مثلا دم ہے، اس کے کان ہیں یا اس کے سینگ ہے، اس میں اگر کوئی چھوٹا موٹا عذر ہے تو چل جائے گا، لیکن اگر اس میں بھی کوئی بالکل سینگ اگڑا ہوا ہے یا آدھے سے زیادہ جو ہے وہ سینگ کٹا ہوا ہے یا کان اسی طریقے سے کٹا ہوا ہے، تو اس طرح کے جانور کو بھی قربانی کرنے سے گریز کریں، اور بے عیب قسم کا جانور اپنے رب کے حضور اسی جذبے کے تحت کہ جس جذبے کے تحت سیدنا ابراہیم امام الموحدین نے اپنے اکلوتے بیٹے کو رب کے حضور قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اسی جذبے کو اپنے اندر لاتے ہوئے قربانی کریں، عرفے کا روزہ رکھیں۔ یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے گوشے گزار کرنے تھی اس موسم کی مناسبت سے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم۔